قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. محترم و مکرم عزیز ساتھیوں، ابھی تک ہم شرک کے موضوع پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ آج کے اس درس میں ہم آپ کے سامنے شرک اکبر پر مختصر سی روشنی ڈالیں گے۔ شرک اکبر کہتے ہیں سب سے بڑے شرک کو، جس میں انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کو شریک کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ حقوق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ اگر کسی شخص نے ان حقوق میں اللہ کی مخلوق کو بھی شریک کیا، یہ شرک اکبر ہے۔ یا اللہ کے مخلوق کو اللہ کے برابر کیا ان حقوق میں، یہ شرک اکبر ہے۔ اور شرک اکبر جس کے کرنے سے انسان کائنات کا سب سے بدتر مخلوقات میں شامل ہونے والا ہوتا ہے۔ اور یہ وہ عمل ہے جس کے کرنے سے اس کی جتنی بھی نیکیاں ہیں، جتنے بھی اچھے اعمال ہیں، سب برباد ہو جائیں گے۔ اور مرنے کے بعد ہمیشہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ہمیشہ کے لیے، اور وہ جہنم سے کبھی نہیں نکلے گا۔ بلکہ مر جانے کے بعد قبر کے اندر اس کے سامنے صبح شام جہنم کی آگ کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جہنم کی آگ کو ان پر پیش کیا جائے گا صبح و شام۔ اسی طریقے سے جو شخص شرک کے کام کو انجام دیتا تھا، اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، کہ مشرکین کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مساجد کو آباد کریں، کیونکہ ان کے جسم کفر اور شرک کے اعمال کو انجام دیتے ہیں۔ ان کے اعمال کو، اچھے اعمال کو برباد کر دیا جائے گا، اور ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا۔ عزیز ساتھیوں، شرک اکبر بہت ہی خطرناک گناہ ہے، جس میں واقع ہونے سے بڑے بڑے انبیاء اور رسول بھی گھبراتے تھے اور ڈرتے تھے، اپنے نفس کے لیے بھی اور اپنی ذریت اور اپنے اولاد کے نفس کے لیے بھی، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شرک میں پڑ جائیں اور ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہو جائے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر اپنی دعاؤں میں لازمی طور پر شرک سے پناہ مانگتے تھے اور کفر سے پناہ مانگتے تھے، یہاں تک کہ بعض انبیاء اور رسول کے بارے میں صراحت کے ساتھ آیا ہے کہ وہ اپنے ذریت کو شرک کے خطرناک گناہ سے، شرک جیسے خطرناک گناہ سے آگاہ کرتے تھے اور تنبیہ کرتے تھے اور کہتے تھے دنیا کا سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی دعاؤں میں ایک دعا کی، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے پروردگارہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں ہمیشہ دعائیں کرتے تھے جس میں شرک سے پناہ مانگتے تھے، اور فرمایا اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، اے اللہ تعالی میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس شرک سے جس کو میں جانتا ہوں، اور میں اپنے گناہ کی بخشش طلب کرتا ہوں جسے میں نہیں جانتا ہوں۔ محترم سامعین کرام، یہ ہے شرک اکبر۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے بعض مثالیں دی ہیں جس سے صاف طور پر سمجھ میں آ جائے گا کہ شرک اکبر کیا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے مثال دیا ہے استغاثے کی۔ استغاثہ کی معنی ہوتا ہے غوث طلب کرنا، اور غوث کہتے ہیں شدت کی تکلیف اور شدت کا مرض جس سے نجات پانے کے لیے انسان پکارتا ہے کہ اسے اس سے نجات مل جائے۔ اگر یہ پکارنا غیر اللہ کو ہے کہ غیر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو ہے کہ وہ اسے بچا لے، اسے ٹھیک کر دے، یہ شرک ہے۔ جیسے کوئی شخص کہے یا غوث اغثنی اور مراد لے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یا کوئی کہے یا وارث ہمیں اولاد دے دے، کیونکہ وہ بھی ایک مرض ہے۔ بانجھ پڑی ہوئی عورت، اس کو بچے نہیں ہو رہے، اب وہ پریشان ہے، شدت کے علم میں ہے، کہہ رہی یا وارث ہمیں اولاد دے دے، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کون ہے جو مضطر اور سخت سے سخت پریشانی میں پڑا ہوا شخص کی سنے جب وہ پکارے اور اس کی تکلیف کو اس سے دور کرے اور تمہیں زمین کا مالک بنا دے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو تم لوگ۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس سے غوث طلب کیا جائے۔ شدت کی پریشانی میں اور شدت کی مصیبت میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو آپ کی مدد کر سکے گا۔ اگر ہم کسی اور کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں تو یہی شرک ہے۔
اسی طریقے سے دوسری چیز نظر و نیاز ہے. نظر و نیاز کوئی شخص کہے کہ میں فلاں کے لیے نظر مانتا ہوں. مثال کے طور پر کسی کا کام نہیں ہو رہا ہے، اس نے کہا کہ میں نظر مانتا ہوں فلاں پیر صاحب کے نام سے کہ اگر میرا کام ہو گیا تو ان کے قبر کے پاس جا کر کے یا ان کے نام سے کچھ ہدیہ کر دیں گے، کچھ گفٹ کر دیں گے. یہ شرک ہے. نظر و نیاز صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. تیسری چیز جو ہے وہ ہے ذبح کرنا جانور کو. یہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. کوئی شخص بھی ذبح کرتا ہے تو اللہ کا نام لے کر ذبح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ذبح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کرتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص غیر اللہ کی تقرب کے لیے، پیر ولی بزرگ کے تقرب کے لیے ذبح کرتا ہے تو یہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان صلاتي ونسكي، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس شخص پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے. لعنت کی معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور کر دینا. اس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے گا. اس پورے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان اللہ کی مخلوق کو اللہ کے برابر نہ کرے، اور دوسری چیز اللہ کے حقوق کی ادائیگی غیر اللہ کے لیے نہ کرے، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، لہذا وہی ان حقوق کا مستحق ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو شرک جیسے عظیم جرم سے آگاہ اور منتبہ رہنے اور خبردار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا فہم اور اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اس سے آگاہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.